ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 10 لے کے آئی ہوں۔ مسلسل کمرے میں ٹہلتا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے بنفشی اور یشم کو دیکھا تھا اور تب سے اس کے اپنے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ بیٹھ جا وہاج، کیا ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے؟ الیاس کی بات پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ عیش کر رہی ہے وہ، اور میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ وہ منحوس بھی غائب ہے۔ عیش کر رہی ہے تو کیا ہوا، تو بھی عیش کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جا، اس کے پاس، اور ڈرا دھمکا کے پیسہ وصول کر۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ الیاس کی بات پر اس نے غور سے اسے دیکھا۔ تجھے لگتا ہے وہ مجھے پیسہ دے گی؟ مجھ سے زیادہ تو اپنے اس کزن کو جانتا ہے۔ خباثت سے کہتے وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، اور ویسی ہی ہنسی اب کے وہاج کے چہرے پر بھی آئی تھی۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہے؟ وہ چھت پر بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ عائشہ کی آواز پر چونکا۔ ہاں، میں پوچھ رہی ہوں کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا تو اب کی بار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا کہتے اس نے کپ لگووں سے لگایا تو عائشہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے مگر آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، اور بھلا میں نے کبھی کچھ چھپایا ہے؟ لیکن اب تو چھپا رہے ہیں نا۔ زین پلیز مجھے بتائیں، ایسے اپنے اندر مت رکھیں۔ ارے میرا مسئلہ ہوتا تو میں بتا دیتا۔ دراصل ایک دوست کا ایشو تھا، وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر وہ اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ کیسا ایشو؟ اس کی بہن کے ساتھ ایک لڑکی نے غلط کیا اور اس کی بہن کو طلاق کروا دی، مگر اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، معافی مانگ رہی ہے۔ حال میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ سچ جھوٹ ملا کر اس نے جو کہانی بتائی تو عائشہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک بار جو اس حد تک جا سکتا ہے وہ بار بار جا سکتا ہے، اور مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ آج وہ شرمندہ ہے، کل کو وہ دوبارہ اپنی اصلیت دکھا گئی تو معاف کر دینا ٹھیک ہے، مگر اس پر بھروسہ کبھی دوبارہ مت کرنا۔ آہستہ سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، مگر نیچے جانے سے پہلے اس نے ایک نظر مڑ کر زین کو دیکھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، کل اپیا کے ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آنٹی واپس جانے سے پہلے ولیمے کی دعوت کرنا چاہتی ہیں۔ اسے وہ کہہ کر رکی نہیں، اور اس کے تاثرات سے زین کو لگا وہ اس سے ناراض ہو کر گئی ہے۔ اگلی صبح بے حد روشن و خوبصورت تھی۔ اس کے حصار میں قید وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل نے یشم کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ خاص نمبر دیکھ کر وہ ایک دم الرٹ ہوا اور پھر ایک نظر اپنے بازو پر سر رکھ کے سوئی بیا پر ڈالی۔ اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ آہستہ سے اٹھ کر بالکنی میں آیا اور کال بیک کی۔ ہاں جمشید بولو۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے سوال کیا، اور دوسری طرف سے جو بتایا گیا اس نے یشم کے کشادہ ماتھے پر بلوں کا اضافہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود جا کر اسے بات کرتا ہوں، فی الحال اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ جمشید سامنے والے کو وارن کرتا وہ جیسے ہی پلٹا، سامنے بنفشے کو کھڑا پایا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے یشم؟ نیند سے بجھل آنکھیں لیے وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے اٹھی تھی، اور پھر اس کی آواز سن کر یہاں آئی تھی۔ کچھ نہیں جانا، ایک ضروری کام تھا، ریسیو کرنا ضروری تھا۔ آپ کی نیند خراب نہ ہو اس لیے یہاں آ گیا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے یشم نے دائیں ہاتھ سے اس کے بال سنوارے تو بنفشے نے آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اس کے یوں کرنے پر وہ مسکراتا اسے بیڈ تک لایا اور اسے لٹایا۔ شادی کے بعد لڑکیاں میچیور ہو جاتی ہیں، اور آپ میچیور سے بچی بن گئی ہیں۔ اس کے گود میں سر رکھنے پر وہ شرارت سے کہتا، اس کے گال پر چٹکی کاٹ کر بولا تو مندی مندی آنکھوں سے بیا نے اسے گھورا۔ زیادہ باتیں نہیں بنائے، سونے دے مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے پہلو میں منہ چھپاتے وہ ایک بار پھر آنکھیں موند گئی۔ اس کی آنکھیں بند کرنے پر چہرے پر آئے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس کا سارا دھیان فون کال پر تھا۔ جب چیزیں ٹھیک ہونے لگتی تھیں تب کچھ ایسا ہو جاتا تھا جو سب کچھ برباد کر دیتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر اب وہ اپنی خوشیوں کو تباہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ یشم کے نکاح کی خبر اس کے لوگوں کو ملی تو سب ہی خوش تھے، اور اس کی طرف سے باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی لیے اس نے اور ہانیہ بیگم نے مل کر ریسیپشن پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ یشم کے بزنس سرکل کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔
مشارف صاحب سے بات ہوئی؟ وہ باہر سے آیا تو ہانیہ بیگم نے ان سے پوچھا۔ جی، کسی کام کے سلسلے میں باہر ہیں، آرزو بھی ٹرپ پر گئی ہے، معذرت کر رہے تھے کہ نہیں آ سکیں گے، سنجیدگی سے کہتے اس نے ملازمت سے پانی کا گلاس تھام کر لبوں سے لگایا۔ او چلو کوئی بات نہیں، تم ریڈی ہو جاؤ، بیا کو پارلر بھیج دیا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، تم ہمیں وہیں سے پک کر لینا۔ اسے کہتے وہ اٹھیں تو اس نے سر ہلا دیا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے وہ ڈائریکٹ ہوٹل آیا تھا، کیونکہ ہانیہ بیگم نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ وہ خود آ رہی ہیں۔ سارے انتظامات دیکھنے کے بعد اب وہ خود باہر انٹرنس پر ان کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی ان کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے سب سے پہلے ہانیہ بیگم نکلی تھیں اور پھر ان کے پیچھے اس نے قدم نکالا تو اسے دیکھ کر وہ مبہوت سا رہ گیا۔ پیروں کو چھوتی لائٹ پرپل میکسی پر دوپٹہ سر پر ٹکائے فل میک اپ میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ یشم کی نظر اس پر ہٹنا بھول گئی۔ اپنی بے ساختگی پر شرمندہ ہوتے اس نے ہاتھ بڑھایا تو بیا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ کیمرے کے فلیش دھڑا دھڑ ان پر پڑ رہے تھے، ہر کسی کو ان کی مکمل تصویر چاہیے تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اندر آیا تو دونوں اطراف انار جل اٹھے۔ یہ منظر کسی فیری ٹیل سے کم نہیں تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ دونوں سب سے نمایاں تھے۔ اس نے تو کبھی یہ سب سوچا بھی نہیں تھا۔ یشم نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سٹیج پر پہنچ کر ان کا فوٹو شوٹ ہوا اور پھر یشم نے اسے اپنے سرکل میں متعارف کروایا۔ ہم سے نہیں ملواؤ گے ہماری بہو کو؟ مردانہ آواز پر جہاں اسے حیرت ہوئی وہیں یشم کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی آئی تھی۔ بنفشے نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ سرخ و سفید رنگت لیے انسان تقریباً 50 سال کے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھے مگر تھے بہت خوبصورت، اور ان کی آنکھیں بالکل یشم جیسی تھیں، اور اسی بات نے اسے چونکایا تھا۔ ماشاءاللہ، جیسا سنا تھا میری بہو واقعی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے شفقت سے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی، اور پھر انہوں نے کئی نوٹ ان دونوں پر وار کر ویٹر کے حوالے کیے تھے۔ یشم بات کرنی ہے سائڈ آؤ۔ اس سے بات ختم کرتے وہ اس سے مخاطب ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ایک طرف کھڑا کرتا ان کے پیچھے ہوا تھا۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں دروازے پر جا کر ساکت ہوئی تھیں۔ وہاج کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں بنفشے کو اپنے اندر تک گھسی محسوس ہوئی تھی۔ اسے نظروں ہی نظروں میں دھمکاتے وہ وہاں سے غائب ہوا، مگر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بیا، یشم بھائی وہاں بلا رہے ہیں، عائشہ نے آ کر اسے کہا، مگر وہ ہوش میں ہوتی تو سنتی۔ اپیا، اس کی غائب دماغی محسوس کر کے عائشہ نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہاں، کیا ہوا؟ ایسے کن خیالوں میں گم ہو؟ یشم بھائی وہاں بلا رہے ہیں، چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر عائشہ آگے بڑھی تو خود کو سنبھالتے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ آ جائیں۔ اسے آتے دیکھ کر یشم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریبی لوگوں سے ملوانے لگا۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے، مگر یشم کی خاطر چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے ملتی رہی۔ بیا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر یشم نے اس کی جانب جھک کر پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مسکرا کر کہتے اس نے یشم کو تسلی دی تھی، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ یشم، میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، عادت نہیں ہے نا اتنا ہیوی پہننے کی، تو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ رات 11 بجے تک فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تو ڈرائیور کو بول کر اس نے بنفشے کی پوری فیملی کو گھر بھیجا اور ہانیہ بیگم کو بھی گھر روانہ کیا۔ آپ اوپر روم میں جا کر چینج کر لیں، ہم گھر کب جائیں گے؟ سب کو جاتے دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ چلیں گے، مگر اس سے پہلے ایک اور جگہ جانا ہے، اوپر آپ کے لیے ایک ڈریس ہے، چینج کر کے آ جائیں۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اوپر چلی گئی۔ جب تک وہ چینج کر کے واپس آئی تو یشم کو گاڑی سے ٹیک لگائے اپنا منتظر پایا، جو وائٹ ہائی نیک پر بلیک کوٹ پہنے اچھا خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یشم، اوپر میرا سارا سامان، اس کی فکر نہیں کریں، وہ سب سامان گھر پہنچ جائے گا، پریشان نہ ہوں آپ آ جائیں، گاڑی میں بیٹھیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر یشم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ پہلے ہی اتنا لیٹ ہو گیا ہے۔ آپ تو ایسے خوف زدہ ہو رہی ہیں جیسے میں آپ کو اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔
اغوا نہیں کر رہے مگر اتنی رات کو لے کر جا کہاں رہے ہیں؟ آپ کو ایسی جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں سوائے آپ کے اور میرے کوئی نہیں ہوگا، وہاں ہم ہوں گے اور صرف ہماری محبت۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے وہ اسے سرخ کر گیا۔ آپ راستے پر دھیان دینا۔ اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑاتی وہ آہستہ سے بولی تو یشم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کی تھی تو اس نے بھی مزاحمت ترک کر دی۔ گاڑی سمندری علاقے میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے یشم کو دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یشم سمندر، صدا کی پانی کی شوقین وہ دیوانی ہوئی تھی۔ جی میری جان۔ گاڑی پارک کرتے وہ اس کی جانب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ یشم مٹی کی خوشبو، وہ دیوانی تھی اس خوشبو کی۔ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے ہٹ میں داخل ہوا تو اس کا ہاتھ چھڑاتے وہ باہر بالکنی میں آئی تھی۔ سامنے ہی ٹھاٹھے مارتا سمندر پوری شان سے وہاں موجود تھا۔ یشم ہم وہاں چلیں؟ پانی کی طرف اشارہ کرتے اس نے بچوں کی طرح ضد کی تو وہ مسکرا اٹھا۔ ساتھ لائے بیگ سے کوٹ نکال کر اس نے بیا کو پہنایا اور اس کے چہرے پر آئے بال سیٹ کیے۔ چلیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے ساتھ باہر آیا تو پانی کے پاس آتے ہی وہ بھاگ کر لہروں کے ساتھ بھاگی تھی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دل کو سکون دے رہا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے یشم نے اس دیوانی کو دیکھا۔ یشم آئے نا، ہاتھ کے اشارے سے اسے بلاتے وہ زور سے بولی تو اس نے آہستہ سے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے قریب پہنچ کر اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھ کر اسے اپنے قریب تر کیا تھا۔ یہ ساحل، یہ موجیں اور یہ رات کا پہر باہوں میں محبوب ہو تو واللہ ان کو دیکھنا بنتا نہیں ہے۔ سرگوشی کرتا وہ اس کی کن پٹی پر لب رکھتا شرمانے پر مجبور کر گیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ ساری زندگی یوں ہی اپنے حصار میں قید کیے تو میں اس دنیا سے بہت دور چھپ جاؤں جہاں بری ہوا کا گزر بھی نہ ہو۔ تم یوں ہی آغوش میں قید میری محبت کی بارش میں بھیگتی رہو اور تمہارے لیے میری محبت کا یہ دریا وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا وہ اسے باہوں میں بھر کر اندر کی جانب بڑھا تو بنفشے کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ٹھوکر سے دروازہ بند کرتا وہ اسے لیے ایک کمرے میں آیا جو پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کمرے کا دل فریب منظر دیکھ کر اس نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے یشم نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوا تو اس نے گھبرا کر اس کا کندھا پکڑا۔ یش، باقی کے لفظ یشم نے چرائے تھے۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے وہ اس سے الگ ہوا تو بنفشے نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں میرے عکس کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا، یہ آنسو بھی نہیں، خبردار آج کے بعد ان میں یہ موتی نکلے۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چنتا وہ ان نم آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ اس کائنات کی ہر شے میں مجھے آپ کا عکس دکھتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یشم یوسفزئی پاگل ہے تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، کیونکہ میری محبت رفتہ رفتہ عشق میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میرا بس چلے تو میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے نام لکھ دوں۔ اس کی ہتھیلی پر لکھے اپنے اور اس کے نام پر لب رکھتے وہ اسے اپنے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، کیونکہ اس کے حصے میں یشم یوسفزئی آیا تھا۔ وہ اس کی طرح بے باک نہیں تھی، وہ اپنے لفظوں اور لمس سے اسے مہکا رہا تھا اور وہ پاگل دیوانی اس شخص کے رنگ میں رنگنے کو تیار تھی۔ اتنا آج اس نے جان لیا تھا کہ محبت کے معاملے میں یشم کا پلڑا ہر صورت اس سے بھاری رہنے والا ہے۔ وہ کبھی اس کے جتنی محبت اس سے نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ سراپا محبت تھا۔ بنفشے کو اس سے محبت تھی، وہ قابل محبت تھا، مگر وہ بنفشے کو عشق جیسے بڑے مرتبے پر فائز کر کے اسے فرش سے عرش پر بٹھا گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرد ہوتی جا رہی تھی۔ چھت پر اس وقت سوائے چاندنی کی کوئی روشنی نہیں تھی۔ شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹے وہ واک کر رہی تھی جب اس کے قدموں کے ساتھ کسی اور کے قدم بھی شامل ہوئے تھے۔ عائشہ نے چونک کر سر ہٹایا تو ساس زین کو کھڑے پایا۔ امی بابا سو گئے؟ اسے ساتھ چلتے دیکھ کر اس نے سوال کیا تو زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر زین نے پوچھا تو عائشہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بابا تمہارے اور میرے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر رہے ہیں، اپنا فیصلہ انہیں بتا دینا۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے اس نے اپنی بات کہی تو وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ تم مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو عائشہ؟
اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے نیچے جانے سے روک گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بدگمان ہونے کا حق نہیں رکھتی ہوں، مگر ہمارے بیچ آئے فاصلے کو دیکھ کر مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے کہ اپنے دل سے پوچھو اور پھر فیصلہ کرو، کیونکہ انچاہی ہمسفر بننے سے بہتر ہے کہ ہمارے راستے جدا ہو جائیں۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتی وہ آگے بڑھی، مگر پھر رک کر اس نے اسے دیکھا۔ میں بچی نہیں ہوں زین جو چیزیں سمجھ نہ سکوں۔ آئندہ اپنی بات کسی اور سے منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ حساس ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تکلیف دے گیا تھا۔ اپنے اصولوں پر کھڑا رہنے والا انسان آج اس دوراہے پر کھڑا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس طرح سب چیزوں کو نارمل کرے۔ زندگی اچانک ہی بہت مشکل ہو گئی تھی اور اتنی ہوا میں بھی اسے سانس لینا دشوار ترین کام لگا تھا۔ بچپن کے رشتے یوں ہی تو ختم نہیں ہوتے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں سکا۔ جس لڑکی نے اتنا کچھ کیا صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے ہمدردی اسے ہونی نہیں چاہیے تھی، مگر وہ خود کو اس کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ خود سے لڑتے لڑتے وہ تھک گیا تھا جب ہی خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کل صبح اسے ہاسٹل چلے جانا تھا۔ وہ عائشہ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ کیا بات کرتا۔ انہی سوچوں کے گرداب میں الجھے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چل سکا۔ کروٹ لیتے اس نے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا تو کچھ غیر معمولی احساس نے اس کی نیند اڑائی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے اس نے برابر میں دیکھا تو بنفشے کو غائب پایا۔ اس کی غیر موجودگی پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شرٹ پہنتے باہر آیا، مگر پورا ہٹ خالی پڑا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ شال اٹھاتے وہ باہر آیا تو وہ سامنے ہی تھی، سمندر کی لہروں سے کھیلتی۔ سیڑھیاں اترتے وہ آہستہ سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور شال پہناتے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے کندھے کو اپنی ٹھوری ٹکرائی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مارننگ مسٹر یشم، اس کے گال کو محبت سے چھوتی اس نے کہا تو یشم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ میری نیند صبح صبح خراب کر کے آپ یہاں مزے کر رہی ہیں؟ یہ تو بہت غلط بات ہے جانم۔ آپ نے بھی تو میری نیند خراب کی ہے، بھولے نہیں آپ؟ اسے کہتے بنفشے نے اپنا رخ اس کی طرف کیا اور اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھ کر اپنی ٹھوڑی اس کے سینے پر ٹکائی۔ خیریت ہے؟ آج بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں پر پھونک مارتے وہ آنکھ دبا کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ آئی برو اچکا کر اس نے پوچھا تو یشم اس کے انداز پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ بیگم، بندہ بشر پہلے ہی گھائل ہے، آپ کیوں اپنی اداؤں سے اسے مزید گھائل کرنا چاہتی ہیں؟ بس کر دیں، گھائل تو نہیں ہیں آپ۔ اس کی ٹھوڑی سے ناک رگڑتے وہ آج شرارت پر آمادہ تھی، مگر یہ شرارت اسے تب مہنگی پڑی جب یشم نے اسے بازو میں بھرا تھا۔ کافی شرارت کر لیا آپ نے، اب تھوڑی سی میری باری۔ اس کی بات پر بنفشے نے کئی مکے اس کے سینے پر برسائے تھے۔ بھیگے بالوں کو ہلکا سا موڑ کر کیچر میں قید کیے اس نے باقی سارے بال کھلے چھوڑے تھے۔ یشم کسی کام سے باہر گیا تھا، اس لیے وہ سارا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کو اب گھر کے لیے نکلنا تھا۔ سارا سامان پیک کر کے وہ ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ جب باہر سے کھٹکے کی آواز پر وہ چونکی۔ یشم، آپ آ گئے؟ یشم کو پکارتے وہ باہر آئی تو کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبوچا اور دیوار سے لگایا تھا۔ سامنے وہاج کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ کیا ہوا؟ حیرت ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ کیوں یار؟ اس کے کان میں کہتا وہ اس کا دل دہلا رہا تھا۔ مجھ سے بے وفائی کی اور اب خوش رہ رہی ہے، دوسری شادی کر لی، خوش بھی ہے، اور میں، وہ اس کے کان میں غرایا، اتنا پاگل تیری چال سمجھ ہی نہ سکا، مگر یاد رکھنا تو میری بیوی ہے، طلاق دی تھی تو کیا ہوا، بیوی تو تو میری ہی تھی نا، اور اب اگر تو اس انسان کے قریب گئی یا اسے میرے بارے میں بتایا تو دوبارہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جائے گی۔ جلد آؤں گا دوبارہ تجھے لے کے جانے کے لیے، تیار رہنا۔ اس کے گال پر انگلی پھیرتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہوا تھا اور اس کے جاتے ہی وہ زمین بوس ہوئی تھی۔